يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. محترم حاضرین و معزز سامعین، گزشتہ جمعے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ مہینے برکتوں والے مہینے چل رہے ہیں. ان مہینوں میں مسلمانوں کے لیے برکتوں کا ہونا وہ یقینی ہے، اور اس کی دلیل یہ دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تھا تو ارشاد فرمایا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے. اور مسلمان کو کامل یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کی قبولیت میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ دعا یقیناً کامل اور مکمل ہے. اس لیے رجب اور شعبان کی برکتیں جس کو زندگی مل گئی ان مہینوں میں، ان کو برکت بھی مل گئی ان مہینوں میں. اس کی قدر کرنی چاہیے. صبح شام اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ میں رجب کے مہینے کے صبح و شام گزار رہا ہوں، اور نبی کی دعا کے طفیل اس مہینے میں برکت یقینی ہے. پھر جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی خوشی کے ایام ہیں، خوشی کے دن ہیں، خوشی کا کوئی وقت ہے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے سوچتا ہے. کوئی اچھے سے اچھا کام کر لوں. مثال کے طور پہ اگر کہیں کوئی سیل لگی ہوئی ہو، 3 دن کی سیل لگی ہوئی ہو، اور آپ وہاں پہنچ جائیں، آپ جا کے وہاں دیکھیں اور حیران ہو جائیں کہ یار یہ اتنا سستا سامان، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جیب تو خالی کرتے ہیں اپنے دوست و احباب سے بھی کچھ نہ کچھ قرض لے لیتے ہیں کہ بھائی گھر جا کے تم کو دے دوں گا، ابھی بڑا قیمتی وقت ہے، اتنی زبردست سیل لگی ہوئی ہے، اس میں لوٹ لوں جو لوٹنا ہے. انسان کا ایک مزاج ہے. سگے بھائیوں میں، سگے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کسی ایک کے ہاں شادی کا موقع آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب خوشی کا وقت ہے، اس کی وجہ سے اس لڑائی کو ختم کیا جائے، فلاں کو بھی دعوت دے ہی دو. خوشی کے موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
رجب اور شعبان کے مہینے بابرکت مہینے ہیں، رمضان کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان بابرکت مہینوں سے ہی وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اور جب کوئی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو صبح صبح اطلاع ملی کہ آپ کو شام کو حج پہ جانا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے حج پہ جانا، لیکن اچھا خاصا آدمی گھبرا جائے گا، آج ہی جانا، اچانک جانا، اور وہ چلا بھی جائے گا، لیکن وہ مجاہدہ وہاں نہیں کر سکے گا کہ جو وہ آدمی کر سکے گا جو 1 ماہ پہلے سے تیاری میں لگا ہوا ہو، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ اس کے جذبات، اس کی جو ہے توانائی وہ ایک الگ ہوگی۔ جس آدمی کو صبح اطلاع ملی کہ شام جانا، اس کی الگ ہوگی۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے۔ تو پہلے سے پہلے یہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب اور شعبان کی برکت کا سوال کیا، حقیقت میں اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ زندگی میں جس کو مل گیا، دوبارہ نہ جانے کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، لہذا رجب ہی سے اس کی تیاری شروع کر دو۔ رجب سے ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، رجب سے ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی شادی ہے 2 مہینے کے بعد، 2 ماہ پہلے منگنی ہو جائے تو اس کی خوشیوں کا آغاز تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ 2 مہینے پہلے سے ہی بادام کھائے گا تو بھی سوچ کے کھائے گا کہ شادی ہونے والی ہے، پستہ کھائے گا تو بھی سوچ کے کھائے گا، روح افزا پیے گا، گرمی لاکھ لگ رہی ہو، روح افزا بھی پیے گا تو سوچے گا روح افزا ہے، شادی ہونے والی ہے۔ ایک طبیعت ہے انسان کی، فطرت ہے انسان کی کہ وہ پہلے سے پہلے جب کسی چیز کی خوشی کا اس کو امکان ہوتا ہے تو اس کی تیاری اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ عبادتوں کی ایک خوشی رمضان کی صورت میں جو ہم لوگوں کو ملتی ہے، اس کا آغاز اور اس کی تیاری، اور اس تیاری کے لیے نبی کی طرف سے عطا کی خوشخبری کہ رجب اور شعبان برکت کے مہینے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے مل گئی۔ اس لیے رجب اور شعبان ہی سے یہ کوششیں شروع کر دینی چاہیے کہ ہم سے کچھ ایسے کام ہو جائیں، ہم سے کچھ ایسا دین کا کام ہو جائے، ہم سے کچھ ایسی نیکیاں ہو جائیں، ہم سے کچھ ایسے اپنے چال چلن کے طریقے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا، مجھے توجہ بھٹک رہی ہے۔ وہ اصل میں یہ اوپر اس وقت دیکھا جاتا ہے جب بیان کا وقت اوور ہو رہا ہو نا، تو لوگ اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں گھڑیوں کو کہ بھائی اتنی دیر بیان کیوں ہو گئی تو میں ایک دم حیران ہو گیا اتنی جلدی وقت کیسے ختم ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ تو وہ جب رجب اور شعبان ہمیں مل گیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں جو آپ نے ہمیں بشارت کے طور پہ فرمائی وہ ہمیں مل گئی۔ اب ہمیں اس میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان برکتوں کو زیادہ حاصل کر سکیں، زیادہ حاصل کر سکیں۔ اسی ہفتے میں ایک سفر ہوا میرا اندرون سندھ کا، کچھ علماء کرام تھے، کچھ مشائخ تھے اور کچھ تبلیغی جماعت کے احباب تھے۔ اور تبلیغی جماعت کے احباب میں بھی عرض کروں کہ بالکل پائے کے لوگ تھے۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہوئے، حضرت حاجی صاحب کے ساتھ حج کیے ہوئے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ حج کیے ہوئے، اور بالکل ایسے تعلقات والے جیسے ایک گھریلو تعلقات ہوتے ہیں، ایسے بزرگوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہوئے۔ جرمن کے علاقے کے امیر تھے وہ۔ تو ان حضرات کے ساتھ ایک سفر کا موقع ہوا، اسی ہفتے میں 2 دن کے لیے جانا ہوا، جمع تبلیغی سفر تھا۔
3-4 شہروں کے اندر بخاری شریف مکمل ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جانا ہوا۔ تو میں ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بیٹھنے کے بھی موقع ملا، ہر بزرگ کی الگ الگ باتیں سننے سے استفادے کا موقع ملا۔ تو میں ایک چیز کے متعلق ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب وہ 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک چیز کے متعلق زمانے سے کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں کیا کہتا ہوں، قرآن و حدیث سے سنا، بزرگوں سے سنا، اولیاء اللہ کا معمول سنا، جن بزرگوں کے ساتھ رہنے کا اور وقت گزارنے کا موقع ملا، ان کو دیکھا اور سنا، اس نتیجے میں کہتا ہوں کہ پانی لایا، کہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کے آج تک دین سے متعلق جتنی محنتیں ہوئی ہیں اور جتنی جہتوں سے محنت ہوئی ہے، ان جہتوں کے اندر ایک جہت مشترکہ ہے۔ محنتیں کتنی جہتوں سے ہوئی ہیں؟ نبوت کی محنت ہوئی، نبوت کی محنت کو نبوت کی محنت ہی کہنا چاہیے، جس کے اندر ساری محنتیں آ جاتی ہیں۔ نبی جو محنت کرتا ہے، ایک امت نہیں، ساری کائنات کی امتیں مل کے وہ محنت کر لیں تو نبی کی محنت کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کی نبوت کی وجہ سے جو محنت ہوتی ہے، بالکل اس کے بعد اسی طریقے سے صحابہ کی محنت، صحابہ نے دین کے جس شعبوں پہ محنت کی، ایک ادنا سے ادنا صحابی کی اگر محنت کو لے لیا جائے تو پوری امت کے افراد جمع ہو جائیں تو وہ صحابی کی محنت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک سلسلہ اللہ نے ایک نظام بنایا، ان حضرات کو، انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو جو اللہ نے عزت، مرتبہ، مقام عطا فرمایا ہے، اسی عزت و مرتبہ مقام کی کہنا چاہیے چند جزئیات وہ ہمیں ملی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو وہ محنتیں جو چل رہی ہیں، اس سے پھر آگے چلیں، پھر آگے چل کے نبوت اور صحابیت کی محنت کے بعد پھر حدیث کی محنت ہے، تفسیر کی محنت ہے، فقہ کی محنت ہے، یہ ساری محنت ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں، تبلیغ کی محنت ہے، اور نبوت سے ہی جب چلتے ہیں تو جہاد کی محنت، ساری محنتیں جمع ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام محنتوں کے اندر ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے، خود نبی سے لے کر آج تک کے تمام اولیاء اللہ کا، اور وہ جہاد کی محنت مشترکہ نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ جتنے ہمارے اسلاف، اکابر، بزرگ، اولیاء اللہ آج سے لے لیں نبوت تک پہنچ جائیں، اور نبوت سے لے لیں آج تک آ جائیں، دونوں جہتوں میں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی۔ جہاد ہر ایک نے کیا، ہر جہت میں کام کیا، ہر جہت میں۔ صحابہ نے طویل سفر کیے دعوت اور تبلیغ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن سب صحابہ میں مشترک جہاد، سب میں مشترک، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معرکے میں لازمی ہے۔ وہاں سے لے کے آج تک یہ چلا ہے۔ اور اپنے اکابر میں دیکھ لیں، اسلاف میں دیکھ لیں، دارالعلوم دیوبند کی محنتوں سے، حضرت سہارنپوری کی محنتوں سے، جہاں بھی چلے جائیں یہ ایک عام سی چیز نظر آتی ہے۔ اسی کو میں آج تک کہتا رہا۔ یہ جو میں نے ابھی اس ہفتے میں جو سفر کیا، اس سے مجھے ایک محنت اور مشترکہ مل گئی۔ میں تقریباً کوئی 12-15 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے، تو میں اس ایک محنت کو ہمیشہ سے کہتا آیا، جہاد کی محنت کو۔ جب یہ میں نے باتیں کی تو کسی نے کہا اصل میں جوان ہے نا، اس لیے ابھی خون میں گرمی ہے، جوش ہے، بولنے دو۔ کسی نے کہا کہ اصل میں یہ جہادیوں کے ساتھ رہا ہے نا، اس لیے بولنے دو۔ کسی نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے، وہاں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ بابری مسجد شہید ہوگا، اس لیے بولنے دو۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بولا۔
بہر ہم نے بھی جو کچھ کہا اللہ اس کو قبول فرما لے. ہو گیا سو ہو گیا. اب تو بہت ٹھہراؤ آ گیا نا, اب تو جوانی بھی سفید بالوں کے سائے میں آ چکی ہے, اب تو جوانی میں بھی چاندی ہماری آ گئی ہے. تو اب جو میں غور کر رہا ہوں نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, جن نظریات پہ آج سے 15 سال پہلے تھا, آج بھی انہی نظریات پہ الحمدللہ اپنے موجود ہوں. 19-20 بھی آگے پیچھے نہیں ہوا, اور بلکہ وسوخ پیدا ہو رہا ہے, اور اللہ کے فضل پر اور اللہ کے انعام پر خوشی ہوتی ہے کہ رب کریم نے ایسے اہل حق کے ساتھ ہم لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمایا کہ جنہوں نے جس زمانے میں جس چیز کو حق سمجھا وہ ہمیں بتا دیا. یہ اللہ کا خاص فضل و انعام ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سفر میں, یہ جو اس ہفتے میں سفر کیا, اس میں مجھے ایک چیز اور مشترکہ مل گئی الحمدللہ, اور پھر میں نے اس پہ بھی کھنگالنا شروع کر دیا. اگلے ہفتے اور اگلے چند مہینے میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ چلیں گے. میں ساتھ بتاؤں گا, اپنی اس بات کی تشریح کے اندر یہ عرض کروں گا کہ کس کا تعلق کس سے تھا, کس کا تعلق کس سے تھا. وہ دوسری بات جو مجھے مشترکہ ملی وہ کیا ملی, رسول اللہ علیہ السلام نے بیعت علی الجہاد فرمائی. ساری روایات میں, ساری سیرت کی کتابوں میں ملے گی. اسی طریقے سے پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت علی الاصلاح فرمائی, بیعت علی الاصلاح. اور بیعت علی الاصلاح جو پیغمبر کے زمانے میں ہوئی, اس کے آپ الفاظ اٹھا کے دیکھیں, وہ بیعت کیا ہوتی تھی. خواتین سے بیعت ہوئی, مردوں سے بیعت ہوئی. کیا, میں شرک نہیں کروں گا, میں نماز کی پابندی کروں گا, فرض نماز پابندی سے پڑھوں گا, مجھ پر حج فرض ہوا تو میں پہلی فرصت میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. عورتوں سے کس طرح کی بیعتیں ہوئی ہیں, بیعت علی الاصلاح کہہ رہا ہوں, یعنی تزکیہ جس کو کہتے ہیں, اپنے دل کی اصلاح اور اپنے دل کی درستگی کے لیے پیغمبر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی. خواتین سے بیعت ہوئی, کہا کہ ہم آنکھوں کی خیانت نہیں کریں گے. اگر مرد عورتوں کو دیکھے تو سمجھتے ہیں کہ یہ نظر باز آدمی ہے, نظر چلا رہا ہے. اگر عورت مرد کو دیکھے تو وہ بھی نظر باز کہلاتی ہے. اس لیے پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین سے خصوصی اس پہ بیعت لی کہ مرد دیکھتے ہیں تو مرد کہتے ہیں کہ عورت کو دیکھ رہا ہے, لیکن جب عورتیں دیکھتی ہیں تو اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے عورتوں کو کہا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گی, بیعت کرو اس کے اوپر. ولا یزنین, اور کیا, زنا نہیں کرو, آنکھوں کا زنا نہیں کرو گی, اپنی حیا کا خیال رکھو گی. اس کے اوپر بیعت لی اللہ کے نبی علیہ السلام. اور یہ بیعت کا سلسلہ چلا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تمام شعبوں کے اندر مشترکہ ملا, تمام شعبوں کے اندر مجھے مشترکہ ملا. محدث ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی سے بیعت کیا ہوا ہے, مفسر ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی سے بیعت کیا ہوا ہے. بیعت کے معنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اپنی اصلاح پہ بیعت, یعنی کسی کو اپنا پیر بنانا, کسی کو اپنا شیخ بنانا, اور یہ اس سے وعدہ کرنا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر گناہ ہو جائے گا تو شیخ کو اطلاع بھی کروں گا اور اللہ سے توبہ بھی کروں گا کہ میں آج کل ان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوں. یہ دوسری چیز ہے. جہاد کے بعد یہ دوسری چیز ہے جو مجھے دنیا کے ہر دین سے تعلق رکھنے والے طبقے کے اندر ملتی ہے, پائی جاتی ہے. اور یہ کب تک ملتی رہی, کہاں تک ملتی رہی. آج سے سمجھ لیں کہ 50 سال پہلے تقریباً, جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, جب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا زمانہ تھا, جب حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی کا زمانہ تھا, جب حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, جب تک یہ چیزیں ملتی رہیں, اس کے بعد سے لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا معمولی ہے, اور دیگر چیزوں کو, مثلاً مدرسے والوں نے کیا کہا, یا ہم صبح سے شام تک مدرسے میں تو رہتے ہیں, یہاں کیا گناہ ہوتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنا تعلق قلبی قائم کر لیں, کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بیعت کر کے اپنا کسی کو پیر بنائیں, یہ کیا لازم ہے. ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں صبح سے شام تک,
ایک آدمی تبلیغ میں نکلا, اس نے کہا بھائی ساری دنیا اللہ اللہ کی دعوت دے رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو اپنا پیر بنانے کی, میں سارے تبلیغ والے بزرگوں کو تو مانتا ہوں نا, ہمارے سارے بزرگ ہماری آنکھوں کا تاج ہیں, ہماری آنکھوں کا چراغ ہیں, ہمارے سر کا تاج ہے, سارے بزرگوں کو میں مانتا ہوں, سارے بزرگ. کتنی غلط فہمی کا شکار ہوا, کتنے دھوکے کا شکار ہوا, اور یقین جانیے ایسے ایسے لوگ پھر اس راہ میں لگے کہ جنہوں نے تباہی تو حاصل کی, کامیابی تک نہیں پہنچ سکے, کامیاب نہیں ہو سکے. اب اس کی آپ کو ایک بڑی مثال میں پیش کروں. پوری دنیا میں اس وقت, ہم پچھلے زمانوں کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں بستے ہیں ان کے ہاں دو بزرگ, خصوصاً دو بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی بزرگی کے اوپر 1 2 3 نہیں, 100 200 300 نہیں, 1000 2000 3000 نہیں, 1,00,000 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں, بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ان دو حضرات کی بزرگی پہ متفق ہیں. دو حضرات کی بزرگی پہ لاکھ اختلافات لوگوں میں, لیکن دو بزرگوں کی بزرگی پہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ متفق ہیں, کروڑوں لوگ. کون کون؟ نمبر 1 حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 7 سمندروں پار بھی آپ چلے جائیں نا, کہیں اگر اذان کی آواز آ رہی ہوگی تو کہے گا کہ تبلیغ سے وابستہ ہوں. کون سی تبلیغ؟ وہ جس کی بنیاد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگی. اور نمبر 2 بزرگ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس سے بڑے بزرگ تو میں اور کیا بیان کروں, کون سے بزرگ لے کے آئے ہم, اور کن لوگوں کو بزرگ ہم پیش کریں جن لوگوں نے ایسے کام کیے کہ قیامت تک کے لیے شاخوں کی شاخیں نکل رہی ہیں, شاخوں کی شاخیں اس کام سے نکل رہی ہیں. ان دونوں حضرات کو جب ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت چلے کتنے لگاتے ہیں آپ, ہاں مولانا الیاس صاحب بھائی سال کا 1 چلہ تو لازم ہے ورنہ 4 مہینے. اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھتے ہیں تو حضرت تو پھر فضائل اعمال میں بتا دیتے ہیں کہ میری کیا معمولات, میرے کیا معمولات, وہ ہے معمولات کیسے کیسے. لیکن ان دونوں بزرگوں کا تعلق, یہ دونوں بزرگ تو میں اور آپ اگر تبلیغ سے وابستہ ہیں, میں اور آپ اگر کسی مدرسے سے وابستہ ہیں, میں اور آپ اگر کسی دینی شوق اور دینی محبت سے وابستہ ہیں, تو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چل کر صحابہ پہ آئے, صحابہ سے تابعین پہ آئے, تابعین سے اولیاء اللہ ائمہ پہ آئے, اور ائمہ کے بعد اپنے ان بزرگوں کے طفیل میں آئے. کسی کو تبلیغی تعلیم میں بیٹھنے سے کچھ مل گیا, کسی کو کسی کے جو ہے گشت کی وجہ سے کچھ مل گیا, کسی کو کسی سہروزہ سے کچھ مل گیا, سب اسی لائنوں سے چل رہے ہیں اکثریت. لیکن ان کے بانیوں کا حال, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اور مرید کیسے تھے؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے آپ نے بیعت کی تھی, اور بیعت کرنے کے بعد ماہانہ خطوط بھیجتے تھے حضرت خلیل احمد سہارنپوری کے پاس. ماہانہ خطوط میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت تبلیغ کا کام تو شروع کیا ہے, میں آپ کو مضامین بتا رہا ہوں, مضامین, حضرت تبلیغ کا کام تو شروع کیا ہے, لیکن اس کام کے اندر جو دن پر دن ترقی مل رہی ہے, حضرت میرا دل جو ہے نا اس سے بڑا وہ ہوتا ہے, میں نے یہ کام شروع کیا ہے, اتنی ترقی مل رہی ہے, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو تکبر اور عجب سے پیدا ہوتا ہے. حضرت اس کی اصلاح فرما دیں. کیا لوگ تھے, کیا لوگ ہیں. حضرت خلیل احمد سہارنپوری کا جواب کیا ہے؟ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میاں 41 مرتبہ لا حول پڑھ لیا کرو روزانہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو روزانہ. یہ جواب مل رہا ہے. اپنے اصلاح کا تعلق لازمی کیا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلہ لگا کے واپسی تشریف لائے, 40 دن لگا کے واپسی تشریف لائے. رمضان قریب تھے تو فرمایا کہ رمضان میں بھی مصروفیت ہو جائے گی,
اور حضرت خلیل احمد سہارنپوری مجھے رمضان میں اجازت نہیں دیتے اپنے پاس آنے کے لیے، کہتے ہیں رمضان میں میاں یکسو ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، لہذا ابھی رمضان میں تھوڑے دن باقی ہیں تو ابھی چلتا ہوں حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی خدمت میں جا کے کچھ وقت میں گزار لوں۔ چلہ ایک طرف، ساری امت کی فکر ایک طرف، لیکن اپنے دل کی فکر ایک طرف ہے۔ اپنے دل کی فکر کے لیے کسی ایک بزرگ اور اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، اس کے یہ ہمارے اکابر کی اور پیغمبر کائنات نے سنت جاری فرمائی، ہمارے اکابر بزرگوں اور اللہ والوں نے تمام نے اس کے اندر اپنا عمل شامل کیا، لہذا قیامت تک اب یہی سلسلہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کا یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو پہنچے حضرت شعبان کے مہینے میں غالباً پہنچے حضرت سہارنپوری کی خدمت میں۔ حضرت کا اتنا رش تھا، لوگ اتنے زیادہ، اجتماع چل رہا تھا، لوگ اتنے زیادہ تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ میں جگہ نہیں ملی رہنے کی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ سے باہر اپنا بستر بچھا دیا، خانقاہ سے باہر۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کو پتہ نہیں ہے تبلیغی جماعت کا بانی آیا ہے، الیاس آیا، تم کو معلوم نہیں ہے، تم میرے لیے اندر کوئی جگہ کا انتظام کرو۔ نہیں، ایسے مٹے ہوئے لوگ عجیب تبلیغ کا حق ادا کیا حضرات، اور بستر باہر لگا دیا۔ کسی نے جا کے حضرت سہارنپوری کو بتا دیا کہ مولانا الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں 3 دن لگانے کے لیے، وقت لگانے کے لیے آپ کو، لیکن وہ جگہ نہیں تھی خانقاہ میں، تو حضرت نے باہر، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فوراً خادم بھیجا اور کہا کہ الیاس کو میرے پاس بلا کے لے آؤ، ان کو کہو کہ تمہارا بستر میرے بستر کے ساتھ لگے گا، تمہارا بستر میرے بستر کے ساتھ لگے۔ اور اس پر مولانا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ظاہر سی بات ہے میں اس زمانے میں تھوڑی موجود تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے، فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ جو تبلیغ کا کام ساری دنیا میں میری نسبت سے پھیل رہا ہے، یہ میرا بستر جو حضرت کے بستر کے ساتھ لگا تھا، یہ اس کا فیض ہے، اور حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث، آج بھی کتنے سال حضرت کی وفات کو گزر گئے، آج بھی فضائل اعمال پڑھنے والا، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پشتو ہو، اردو ہو، کوئی زبان والا ہو، فضائل اعمال پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا، شیخ الحدیث یعنی حدیث کے شیخ، حدیثیں اتنی یاد تھی، اتنے بڑے بزرگ، لیکن کیا حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضریاں دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر پورا کتابچہ مجھے الحمدللہ مل گیا ہے۔ اب میں اس کتابچے کو باقاعدہ پڑھوں گا اور اس کی تفصیلات اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں پچھلے 15-17 سال سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ رہو، دین کے کسی بھی شعبے سے منسلک رہو، اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا میں جتنی سیڑھیاں ہیں ہر سیڑھی کو استعمال کر لو، اور ہر سیڑھی انشاءاللہ تمہیں کامیابی کی طرف پہنچا دے گی، لیکن ایک سیڑھی ایسی ہے کہ اگر اس کو استعمال نہیں کیا تو کامیابی ممکن نہیں، اور اس کو میں عرض کیا کرتا تھا کہ وہ جہاد کی سیڑھی ہے، اس لیے کہ جہاد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک گرا ہے، جہاد کے میدان کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ ایک کوئی آدمی کتنا بھی بڑا حدیث اور مفسر بن جائے، کتنا بھی بڑا محدث بن جائے، کتنا بھی بڑا داعی بن جائے، کتنا بھی بڑا قاری بن جائے، کتنا بھی بڑا مبلغ بن جائے، اگر وہ مجاہد نہیں ہے تو اس کی بخشش بہت مشکل نہیں، ناممکن سی معلوم ہوتی ہے۔ اور مجاہد کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت تلوار اٹھائیں گے، چل بھائی اس کو قتل، اس کو قتل، یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ جہاد کا مطلب جس کو شریعت نے جہاد کہا ہے، جب میدان جہاد لگے، جب تک نہیں لگا،
جب تک جذبہ اس کے زندہ رہنا چاہیے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے کہیں جہاد کا موقع عطا فرمایا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا. اور جہاد اسلام کا ایک مستحکم، ایک مسلم، ایک مضبوط حکم ہے. اس کی تعلیم بھی کرتا ہو، اس کی تبلیغ بھی کرتا ہو، اس پر لوگوں کو تیار بھی کرتا ہو، یہ مجاہد ہوتا ہے. اور لیکن اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے زمانے کے بعد یہ دوسری چیز کی طرف میری توجہ گئی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سفر کرنے کے طفیل اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے اس طرف توجہ عطا فرمائی کہ بھائی یہ جو دوسرا سلسلہ نا بیعت کا سلسلہ، اس کی مثال بھی ایک دے دوں. مثال اس کی ذہن میں آ گئی. ہم کہتے ہیں یار ہم تو صبح سے شام تک مدرسے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود ہیں، ہمیں کیا کسی ایک ہی آدمی کو اپنا پیر بنانے کی ضرورت. ایک آدمی کہتا ہے میں سال میں 4 مہینے الحمدللہ لگا رہا ہوں، ہر مہینے 2 مہینے کے بعد سہ روزہ لگا ہے، مسلسل تبلیغ سے وابستہ ہوں، اتنے بڑے بڑے اکابر اور بزرگ اس میں رہتے ہیں، مجھے کیا ضرورت کسی ایک ہی آدمی سے تعلق قائم کرنے کا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک بازار میں رہتا ہے، صبح سے شام تک بازار میں رہتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ صبح سے شام تک بازار میں رہتا ہوں نا، کسی ایک دکاندار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو بتائیے کہ شام کو جب گھر جائے گا تو گھر پہ بھی جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ پورا دن کہاں گزارا؟ بازار میں. کیا کیا؟ بس وہ بازار میں تھا نا، سارا بازار دیکھتا تھا، لیکن ایک دکاندار کے پاس جانے کا ارادہ نہیں ہوا. کیوں؟ میں تو پورا سارا دن بازار میں تو ہوں، سارا دن مدرسے میں تو ہوں، سارے دن مدرسہ تجھے کامیاب. جب تک اپنے آپ کو کسی ایک کے تابع نہیں کر دے گا، جب تک اپنے آپ کو کسی ایک کی فرمانبرداری میں نہیں کر دے گا. دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، یہ اللہ کی عادت رہی، اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ نے تابع کسی ایک ہی کا کیا ہے. ہر زمانے کے اندر لوگوں کو کسی ایک کی اتباع کرو، کامیابی تمہارے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. حضرت موسیٰ کا زمانہ اٹھا کے دیکھیے، کتنے فتنوں کا زمانہ ہے، کتنی شرارتوں کا زمانہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر خود حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تم خضر کے پاس چلے جاؤ اور خضر سے جا کر تم فلاں چیزیں تمہیں سیکھنی ہیں، یہ جا کر تم خضر کے پاس چلے. لیکن ساری قوم کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ موسیٰ سے بڑھ کر ایک آدمی خضر موجود ہے، لہذا سارے جا کے خضر سے تعلق قائم کرو. سارے بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ 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 موسیٰ. اصل تم موسیٰ، خضر قابل ترین انسان ہیں، خضر انتہائی اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن عوام اور قوم کے لیے ابھی خضر کی اجازت نہیں ہے. ایک ایک زمانے کے اندر کئی انبیاء بھی آئے، لیکن ایک وقت کے اندر ایک نبی کی تقلید اور ایک نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے کے اندر میں عرض یہ کر رہا تھا، شروع جو میں نے بات عرض کی تھی ہے کہ بھائی دیکھو یہ مبارک مہینے ہیں، رجب اور شعبان کا مہینہ، چاہے جوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے سفید ریش ہیں، چاہے مدرسے سے وابستہ ہیں، چاہے تبلیغ سے وابستہ ہیں، چاہے کسی خانقاہ میں صرف آتے جاتے ہیں، کسی اللہ والے سے بیعت کر لیجیے، کسی کو اپنا پیر بنا لیجیے. پیر بنانا پڑے گا، کسی کا مرید بننا پڑے گا. ہاں ظاہر ہے کہ ہر آدمی جب بازار سے بھی کچھ خریدنے جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ دکاندار اچھا ہے کہ یہ دکاندار اچھا ہے، یہ تو فراٹی تو نہیں ہے کہیں، یہ چکمہ تو نہیں دے دے گا، یہ چکر تو نہیں دے دے گا. تو بھائی ظاہر سی بات ہے جب دنیا کے معاملات میں یہ تو دین میں بھی بڑے بڑے راہزن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنی خامخواہ صورتیں پیروں والی بنا لی ہیں، خامخواہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ پیری مریدیاں کر رہے ہیں. تو آپ اچھا اور اچھا کس کو کہا؟ جس کو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس نے پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کے دعوے بہت بڑے بڑے ہوں لیکن پیغمبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یہ صرف دعوے دار دھوکے باز کو ہو سکتا ہے، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ والا قیامت تک جو بنے گا وہ پیغمبر کی جوتیوں کے صدقے بنے گا، وہ پیغمبر کے پاؤں کی خاک کے صدقے بنے گا، وہ پیغمبر کے دامن کو تھامنے سے بنے گا. جب تک پیغمبر تھے، پیغمبر
پیغمبر کے دامن کو تھاما تو صحابی بن گیا. اب جب پیغمبر نہیں ہے تو پیغمبر کی تعلیمات کو تھامے گا تو قیامت تک وہی کامیاب ترین لوگ ہوں گے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کتنے زمانے سے یہاں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں. یہ تبلیغی تو چل رہی ہے، یہ کوئی پکوڑے تھوڑی بیچ رہے، تبلیغی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. لیکن الحمدللہ آج بھی ہفتے میں ایک دفعہ اپنے پیر کی خدمت میں جانے کا معمول اب بھی بنایا ہوا ہے. اب بھی ہفتے میں ایک دن اپنے پیر کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، وہاں بیانات سنتا ہوں. جبکہ وہ بیانات کئی لوگ ایسے وہاں بیان کرنے والے کہ جن کو میں جانتا ہوں سب، لیکن میں اپنے پیر کی نسبت سے وہاں بیان سننے گا کہ اللہ کے لیے جب انسان کہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے راستے عطا فرماتے ہیں. اور ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مرتبہ تجربہ کیا جب ہم نے ان اللہ والوں کے سامنے جا کر دو زانوں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس کی نسبت سے اللہ نے دنیا میں بھی ترقیاں عطا فرمائی، دنیا میں بھی ترقیاں عطا فرمائی. جب کوئی مشکل آئی اپنے شیخ کو جا کے بتا دیا. اب ان اللہ والوں کا تہجد میں ہاتھ اٹھا تو بھی ہم دعاؤں میں شریک ہو گئے. جب وہ کہیں گے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کس کے لیے اٹھائے؟ اپنے لیے اٹھائے، اپنے متبعین کے لیے اٹھائے. اس تہجد کی دعاؤں میں ہم شریک ہو گئے، ان کی عبادتوں کے اندر ہم شریک ہو گئے. تو اس زمانے کے اندر جو ایک طرف تمہاری توجہ بالکل نہیں ہے اور لوگوں کو توجہ دلانے سے بھی لوگ ڈرتے، کہتے ہیں یار لوگ کہیں گے یہ تو پیری مریدی کے اندر لوگوں کو گھیرنا چاہتے ہیں. بھائی گھیرو گے تو کام بنے گا، بغیر گھیرے کام نہیں بنتا، بغیر گھیرے کام نہیں بنتا. اور جو ادھر نہیں گھرتے وہ دنیا میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ گر جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے آتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دو. کیوں نہیں کسی پہلے مولانا صاحب سے ایسا تعلق قائم کر لیا کہ مولانا صاحب کی تہجدوں میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں، اور مولانا صاحب کی راتیں بھی وہ آپ کی ان کی راتوں کی عبادتوں میں بھی آپ شریک ہو جائیں. لہذا گھرنا تو پڑے گا. اللہ والوں کے سائے میں اگر گر جائیں گے دھوکے سے بچ جائیں گے، مکر سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، غیبت سے بچ جائیں گے. اللہ والوں کے پاس نہیں گریں گے تو دنیا داروں کے پاس گریں گے. اور دنیا نے کس کو دھوکہ نہیں دیا، دنیا نے کس کے ساتھ مکر نہیں کیا. میرے پاس ایک دو نہیں سینکڑوں قصے آتے ہیں، سینکڑوں دوست و احباب آتے ہیں. کوئی کہہ رہا وہ میرا بچپن کا دوست تھا، وہ میرا جگری یار تھا، ہم نے اتنے سال ایک اسکول میں پڑھا، پھر ہم کالج بھی ایک ساتھ گئے، پھر ہم یونیورسٹی بھی ایک ساتھ گئے، اتنا زمانہ. اب ہم نے سوچا ہم کاروبار ایک ساتھ کر لیں. مولانا صاحب کاروبار شروع کیا، اس کا تو ایسا رنگ میرے سامنے آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. دنیا نے کسی سے وفا نہ کی ہے. اگر دنیا وفا کرتی تو قارون اور حامان سے کرتی. اگر دنیا کسی سے وفا کرتی تو ابو لہب اور ابو جہل سے کرتی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ ابو لہب اور ابو جہل تو کعبہ کے سائے میں رہتے تھے، کعبہ کے سائے میں رہتے تھے. غم تو یہی تھا، ظلم تو انہوں نے یہی کیا تھا، ایک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا. لہذا کعبہ کا سایہ بھی ان کے کام نہیں آیا، کعبہ کا سایہ بھی ان کے کام نہیں آیا. اس لیے اپنے آپ کو بنانا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، تلاش کیجئے کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ والے، کوئی صاحب نسبت بزرگ مل جائیں. اور میں عرض کروں آپ ڈھونڈیے. انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے میں اس چیز پہ بات کروں گا، اور اپنے تمام اکابر اسلاف کی میں کوشش کروں گا کس بزرگ سے تعلق تھا، کن لوگوں سے تعلق کیا. ہر ایک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا تھا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اس کا تزکیہ نفس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش تو میں نے کی ہے اس مضمون کو میں سمجھا سکوں. اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں آ گیا ہو. اگر کچھ باقی بھی رہ گیا تو اگلے ہفتوں میں بھی انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ وہ دلوں میں اتار دے، اور ہم کیا سمجھانے والے، اللہ ہی دلوں میں سمجھ عطا فرما دیں، اللہ ہی دلوں میں اتار دیں، اللہ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں
bangmulla@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔